بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یزید رکاشی فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام 40,000 افراد سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے انہیں وعظ اور نصیحت فرمائی، اللہ سے ڈرایا، یہاں تک کہ ان میں سے 30,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ صرف 10,000 افراد کے ساتھ آپ واپس تشریف لائے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ کے پاس 2 باندیاں تھیں جن کے سپرد یہ کام تھا کہ جب آپ حضرت داؤد علیہ السلام خوف خدا کی وجہ سے تڑپنے لگیں اور بے ہوش ہو جائیں تو یہ دونوں باندیاں آپ کے اعضاء کو لپیٹ جائیں تاکہ آپ کے جسم کے جوڑ سلامت رہیں۔ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے زبور پڑھ رہے تھے۔ دیکھا کہ مٹی میں ایک سرخ کیڑا نکلا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے کس بات کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو حکم دیا اور وہ بول اٹھا اور کہا، اے اللہ کے نبی، میرا دن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہر روز میں 1000 بار یہ دعا پڑھا کروں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے اور اللہ کی حمد ہے اور اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کیڑے نے کہا، اور میری رات کو اس طرح گزاری جاتی ہے کہ رات کو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ ہر رات 1000 بار یہ پڑھوں، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ان پر رحمت نازل فرما اور آپ کی آل پر بھی رحمت نازل فرما۔ اس کیڑے نے کہا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اس سے اب فائدہ حاصل کروں یا نہ کروں؟ حضرت داؤد علیہ السلام اس کیڑے کو حقیر جاننے پر شرمندہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر توبہ کی اور اسی پر بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی بہت ہی معصوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں فرماتے ہیں اور اپنی امت کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ اسماعیل بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زیادہ رونے کی وجہ سے ملامت کی جاتی تو آپ فرماتے، تم مجھے رونے کے دن سے پہلے اور ہڈیوں اور جبڑوں کے جلنے سے پہلے رونے کے لیے چھوڑ دو، اور اس سے پہلے بھی کہ میرے متعلق نہایت طاقتور فرشتوں کو حکم دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتی ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے۔ ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں رونے کے دن سے پہلے اپنے آپ کو رلاتا ہوں اور جب رونا فائدہ نہ دے اس سے پہلے اپنے آپ کو رلاتا ہوں۔ پھر آپ نے ایک انگارہ منگایا اور اپنا ہاتھ اس پر رکھ دیا، جب وہ جلنے لگا تو اسے اٹھا لیا اور فرمایا، اللہ کے عذاب سے حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے انبیاء بھی ڈرا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن برابر سجدے میں پڑے رہے اور روتے رہے حتیٰ کہ ان کی آنسوؤں سے گھاس اگ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے داؤد، تم کیوں روتے ہو؟ اگر تمہیں کوئی حاجت ہو، بھوکے پیاسے ہو تو بتاؤ تاکہ میں کپڑا اور پانی بھیجوں۔ اس پر انہوں نے ایسا سانس لیا کہ ان کے سانس کی گرمی سے لکڑی میں آگ لگ گئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، میرا گناہ میری ہتھیلی پر نقش فرما دیں تاکہ میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کھانے پینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو اپنے اس نقش کو دیکھ کر روتے، اور اتنا کہ پیالہ جو پانی سے نہ بھرا ہوتا ان کے آنسوؤں سے بھر جاتا تھا۔ مجاہد کہتے ہیں جب داؤد علیہ السلام سے خطا ہوئی تو آپ 40 روز تک سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے سبزی اگ گئی جس نے سر کو چھپا لیا۔ پھر پکارا، اے رب! پیشانی زخمی ہو گئی اور آنکھیں خشک ہو گئیں۔ ان کو آواز آئی، کیا تو بھوکا ہے کہ تجھے کھانا دیا جائے، یا بیمار ہے کہ شفا دی جائے، یا مظلوم ہے کہ تیری مدد کی جائے؟ تو آپ کے منہ سے ایسی آہیں نکلیں کہ ساری سبزی میں ہیجان پیدا ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ کہا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو بیمار سمجھ کر لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے، حالانکہ ان کو صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا تھا، کوئی بیماری نہ ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے تھے، اے میرے پروردگار! مجھے رونے والی ایسی آنکھیں عطا فرما جو آنسو بہا کر روئیں اور آپ کے خوف سے پاک کر دیں۔ پہلے اس کے آنسو خون بن جائے اور داڑھیں انگارے بن جائیں۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ دوستو، آپ سے التجا ہے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے اور اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں۔